دوسرے انسانی ذرائع جی پھر سے سابقہ پڑھیے تو، الہامی کتب سے کیا اخذ قرآن کریم بائبل کی نقل ہے؟ جی کیا قرآن کریم بائبل کی نقل ہے؟ یہ درست نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بائبل سے نقل کیا ہے؟ بہت سے ناقدین یہ الزام لگاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود تصنیف نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اسے دوسرے انسانی ذرائع یا سابقہ الہامی کتب سے اخذ کیا ہے، اور ان کے اعتراضات اس نوع کے ہیں۔ اور رومی لوہار کی حقیقت، بعض مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے قرآن مکہ کے نواح میں مقیم ایک رومی لوحار سے سیکھا جو مذہباً عیسائی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اسے کام کرتے ہوئے دیکھنے جایا کرتے تھے، اور ایک وحی قرآن کریم ہی اس الزام کو مسترد کرنے کے لیے کافی تھی۔ سورہ نحل میں فرمایا گیا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ اور ہمیں بخوبی علم ہے، وہ کہتے ہیں کہ یقیناً اس نبی کو ایک آدمی سکھاتا ہے، اور اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ غلط نسبت کرتے ہیں عجمی ہے، بلکہ قرآن کریم تو فصیح عربی زبان ہے۔ ایک ایسا شخص جس کی مادری زبان غیر ملکی تھی، جو عربی کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ بھی بمشکل عربی میں بات کر سکتا تھا، قرآن مجید کا ماخذ کیسے بن سکتا ہے؟ جو ماخذ، خالص فصیح قرآن مجید کا ماخذ، ماخذ کیسے بن سکتا تھا جو خالص فصیح و بلیغ اور شستہ عربی زبان میں ہے؟ یہ سمجھنا کسی لوہار نے نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا ایسے ہی ہے جیسے کوئی یہ سمجھ بیٹھے کہ چین سے انگلستان نقل مکانی کرنے والے ایک شخص نے، جو مناسب انگریزی بھی نہیں جانتا تھا، شیکسپیئرز کو پڑھایا یا لکھایا۔ شیکسپیئرز یہ بانیے انگلش لینگویج ہے۔ ورقہ بن نوفل کا کردار۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خدیجہ، رشتہ دار حضرت خدیجہ، جی اس کا ایک تلفظ ایک استاد نے خدیجہ بتایا تھا۔ اچھا، قصیر فاعل کے وزن پر، جی چلیے، لیکن جو مشہور ہے، ٹھیک ہے، جی خدیجہ۔ ہاں اسی کو رکھا جائے تاکہ دوسرے لوگ ڈاؤٹ فل نہ بن جائیں۔ جی تو اس لیے خدیجہ ہی میری زبان پہ ہے، تو چلو بہرحال ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کے رشتہ دار ورقہ سے پڑھا، اور حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودی اور عیسائی علماء سے روابط بہت محدود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نمایاں ترین عیسائی سے واقفیت رکھتے تھے، ورقہ بن نوفل نامی نابینا شخص تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک رشتہ دار تھے، اور اگرچہ وہ عربی النسل تھے لیکن انہوں نے عیسائی مذہب اپنا لیا تھا، اور وہ عہد نامہ جدید سے اچھے خاصے واقف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 2 بار ان سے ملاقات ہوئی۔ پہلی مرتبہ اس وقت جب ورقہ اعلان نبوت سے قبل کعبۃ اللہ میں عبادت کر رہے تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر وفور محبت سے بوسہ دیا، اور دوسری ملاقات اس وقت ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے نزول کے بعد ورقہ بن نوفل سے ملنے گئے، اور اس واقعے کے 3 سال بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا، جبکہ نزول کا سلسلہ تقریباً 23 برس جاری رہا۔ یہ مفروضہ کہ قرآن مجید کی وحی کا ذریعہ ورقہ بن نوفل تھے، قطعی مضحکہ خیز مفروضہ ہے۔ اہل کتاب سے مذہبی بحثیں۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہودیوں اور عیسائیوں سے بحثیں ہوئی، لیکن یہ بحثیں نزول وحی کے 13 برس سے زیادہ عرصے کے بعد مدینہ منورہ میں وقوع پذیر ہوئی، اور یہ الزام کہ یہودی اور عیسائی قرآن کریم کے ماخذ تھے ایک بیہودہ الزام ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان بحثوں میں ایک معلم اور مبلغ کا کردار ادا کر رہے تھے۔ انہوں نے قبول اسلام کی دعوت دیتے ہوئے یہ نشاندہی کر رہے تھے کہ وہ توحید کے بارے میں اپنے دین کی حقیقی تعلیمات سے منحرف ہو گئے ہیں، اور ان سے متعدد یہودیوں اور عیسائیوں نے بعد میں اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجمیوں سے قرآن مجید سیکھنا۔ تمام دستیاب تاریخی شواہد سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے قبل مکہ سے باہر کے صرف 3 سفر کیے۔ نمبر 1
9 برس کی عمر میں آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ ہمراہ یثرب یعنی مدینہ تشریف لے گئے۔ نمبر 9 نمبر 2 9 اور 12 برس کی عمر کے درمیان آپ اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ تجارتی سفر پر شام گئے۔ جی والدہ ماجدہ یہ تو ایک ہے، کیا ہوا؟ جس میں لکھا 9 برس کی عمر میں اپنی والدہ ماجدہ کے ہمراہ یثرب گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو اس وقت 6 برس تھی۔ بالکل تو 9 برس کی عمر، جی غلط ہے، یہ 9 نہیں ہے۔ جی کیونکہ جب مقام ابا سے ان کی واپسی ہوئی تھی تو وہ 6 برس کی۔ ہاں 6 برس کی، جی 4 یا 6 25 برس کی۔ نمبر 3 25 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجارتی قافلہ لے کر شام لے گئے۔ یہ فرض کر لینا کہ مذکورہ 3 سفروں کے درمیان عیسائیوں اور یہودیوں سے عمومی گفتگو اور ملاقاتوں کے نتیجے میں قرآن کریم وجود میں آ گیا، یہ ایک بے بنیاد اور خیالی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو یہودیوں اور عیسائیوں سے ہرگز نہیں سیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی ایک کھلی کتاب کے مانند تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک وحی کے ذریعے سے لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں علیحدگی یعنی پروائسی کا موقع دے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم۔ بے شک جو لوگ آپ کو حجروں سے باہر پکارتے ہیں ان سے اکثر بے عقل ہیں، اور بے شک وہ صبر کرتے حتیٰ کہ آپ خود ہی انہی کی طرف نکلتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے مل رہے ہوتے جو کفار کے دعوے کے مطابق انہیں وہ کلمات بتاتے جنہیں وحی کے طور پر پیش کیا گیا تو یہ بات زیادہ دیر تک چھپی نہ رہتی۔ قریش کے انتہائی ممتاز سردار جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور اسلام قبول کیا، اتنے ذہین اور دانشمند تھے جس کے ذریعے سے پیغمبر ان کے پاس وحی لے کر آیا کرتے تھے، اور اس کے متعلق اگر وہ کوئی بات مشکوک پاتے تو بآسانی بھانپ سکتے تھے، اور یہ بات کوئی مختصر وقت کی بات نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تحریک 23 برس تک جاری رہی، اور اس دوران کبھی کسی کو اس طرح کا شک بھی نہیں گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اپنے دعویٰ یہ ثابت کرنے کے لیے مسلسل ٹوٹے میں لگے رہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ مسلسل ٹوہ میں لگے رہتے تھے، تو ہمیں لگے رہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، لیکن وہ اس بات کے حق میں ایک بھی مثال پیش نہ کر سکے کہ کبھی آپ نے مخصوص یہودیوں اور عیسائیوں سے کوئی خفیہ ملاقات کی ہو۔ یہ بات بھی ناقابل تصور ہے کہ کوئی شخص ایسی صورتحال قبول کر سکتا ہے کہ وہ قرآن وضع کرے لیکن کوئی اس کا کریڈٹ بھی نہ لے، لہذا تاریخی اور منطقی طور پر یہ دعویٰ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن کا کوئی انسانی ماخذ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، یہ دعویٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ دعویٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو خود تصنیف کیا اور اسے دوسرے ذرائع سے نقل کیا، محض اس ایک تاریخی حقیقت سے غیر ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اس بات کی تصدیق فرماتا ہے، سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ وما مِنْ كنت كِتَابٍ تتلو وما كنت تَتْلُو وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پر سے یقیناً شک کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ بہت سارے لوگ قرآن کے مستند ہونے پر شک کریں گے اور اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسوب
ذات سے منسوب کریں گے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنی ابدی حکمت سے ایک امی کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا کہ باطل پرستوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کرنے کا کوئی معمولی سا جواز بھی باقی نہ رہنے دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا یہ الزام کہ آپ نے دوسروں ذرائع سے قرآن کو اخذ کیا اور پھر اسے خوبصورت عربی زبان میں ڈھال لیا، شاید کسی وزن کا حامل ہو سکتا تھا، لیکن اس کمزور عذر کو کافروں اور شک کو دور کرنے پر الٹ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں اس کی دوبارہ توثیق کرتے ہوئے فرماتا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، یقیناً متقی اور مومن لوگ وہ ہیں جو اس رسول امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، جس کا ذکر وہ اپنے ہاتھ تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں۔ امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشین گوئی بائبل میں، امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشین گوئی بائبل کتاب بصیعت باب نمبر 29 اور فقرہ نمبر 12 میں موجود ہے۔ پھر وہ کتاب اسے 10 یا جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا کہیں اسے پڑھ کے اور وہ کہے کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ قرآن کریم کا مذکر 4 مقامات پر اس کی تصدیق کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور اس امر کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ بائبل کا عربی مسودہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بائبل کا عربی زبان میں کوئی مسودہ موجود نہیں تھا، اور عہد نامہ عتیق یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ کا سب سے پہلا عربی نسخہ، اور جو پادری سعاد یاس یا گین یا آر ساڈیس گون نے 900 عیسوی میں تیار کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے تقریباً 250 برس بعد جدید نامہ نیو ٹیسٹمنٹ میں سب سے عربی قدیم نسخہ ریپینیس کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد 1616 عیسوی میں شائع ہوا، اور قرآن مجید اور بائبل یکسانیت، قرآن کریم اور بائبل میں پائی جانے والی یکسانیت باسط لازمی طور پر یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ اول الذکر مؤخر الذکر سے نقل کیا گیا ہے۔ فی الحقیقت یہ اس بات کی شہادت ہے کہ یہ دونوں کسی تیسرے مشترک ذریعے پر مبنی ہیں۔ تمام صحائف ربانی کا منبع ایک ہی ذات یعنی رب کائنات ہے۔ یہود و نصارہ کی کتب اور ان سے بھی قدیم آسمانی صحیفوں میں انسانی ہاتھ سے کی جانے والی تحریفات کے باوجود ان کے بعد حصے تحریف سے محفوظ رہے ہیں، اور اسی لیے وہ کئی مذاہب میں مشترک ہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ قرآن کریم اور بائبل بعض یکساں چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کی بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگانے کا کوئی جواز نہیں کہ انہوں نے بائبل سے کوئی چیز نقل کی یا اس سے اخذ کر کے قرآن کریم مرتب کیا۔ اگر یہ منطق درست ہے تو یہ مسیحیت اور یہودیت پر بھی لاگو ہوگی، اور غلط طور پر یہ دعویٰ بھی کیا جا سکے گا کہ یسوع مسیح نعوذ باللہ سچے نبی نہیں تھے اور انہوں نے محض عہد نامہ عتیق کی نقل کرنے پر اکتفا کیا۔ قرآن کریم اور بائبل کے درمیان یکساں باتیں اور در حقیقت اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ ان کا منبع مشترک یعنی ذات حق تعالی ہے، اور یہ توحید کی بنیادی پیغام کا تسلسل ہے، اور یہ مفروضہ غلط ہے کہ بعد میں آنے والے انبیاء نے گزشتہ انبیاء کی باتیں اس سے مستعار لی ہیں، اور اگر کوئی امتحان میں نقل کر رہا ہو تو یقیناً اپنے پرچے پر نہیں لکھے گا کہ میں نے اپنے پاس بیٹھے طالب علم زید یا بکر سے نقل کی ہے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ انبیاء اکرام کا احترام کرتے اور ان کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ مختلف انبیاء اور رسل پر اللہ تعالیٰ قادر مطلق کی طرف سے صحیفے نازل کیے گئے ہیں۔ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے 4 کتابوں کا قرآن میں نام لے کر ذکر کیا گیا ہے، اور مسلمان ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تورات، زبور اور انجیل۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی موسیس پر بصورت
بصورت الباح تقیات نازل کی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام یعنی ڈیوڈ پر اتری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی جیسس پر نازل ہوئی، اور حضرت قرآن مجید آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول اللہ کے آخری نبی اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ تمام نبیوں اور تمام الہامی کتابوں اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ تاہم موجودہ بائبل کے عہد نامہ عتیق کی پہلی 5 کتابیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہیں، اور مزامیر یعنی پلیمز حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ مزید برآں عہد نامہ عتیق کی یہ کتابیں اور عہد نامہ جدید اور اس کی 4 انجیلیں تورات و زبور انجیل نہیں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ موجودہ بائبل میں جزوی طور پر کلام خداوندی موجود ہو سکتا ہے، لیکن یہ کتابیں یقیناً اصلی حالت میں نہیں ہیں، اور نہ وہ پوری طرح سے صحیح ہے، اور نہ ان میں پیغمبروں پر نازل شدہ وحی کلام وحی موجود ہے۔ قرآن مجید تمام انبیاء اور رسل کو ایک ہی سلسلے سے متعلق قرار دیتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ ان سب کی نبوت کا ایک ہی نصب العین تھا اور ان کا بنیادی پیغام بھی ایک ہی تھا۔ اسی بنا پر قرآن کریم وضاحت کرتا ہے کہ بڑے بڑے مذاہب کی بنیادی تعلیمات تاہم متضاد نہیں ہو سکتی، اس کے باوجود بھی مختلف نبوتوں کے مابین قابل ذکر اور بعد زمانی موجود ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سب نبوتوں کا منبع صرف ایک تھا، یعنی اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ مختلف ادیان کے مختلف جو اختلاف پائے جاتے ہیں ان کی ذمہ داری انبیاء پر نہیں بلکہ ان کے پیروکاروں پر عائد ہوتی ہے، جو سکھائے ہوئے علم کا ایک حصہ بھول گئے۔ مزید برآں انہوں نے الہامی کتب کی غلط تعبیر اور ان میں تحریف بھی کر ڈالی، لہذا قرآن کریم کو ایک ایسی کتاب تصور نہیں کیا جا سکتا جو موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر انبیاء کی تعلیمات کے مقابلے میں اتاری گئی ہیں، اور اس کے برعکس یہ کتاب گزشتہ انبیاء کی طرف سے ان کی امتوں کی طرف لائے گئے پیغامات کی توثیق و تصدیق اور ان کی تکمیل کرتی اور انہیں نقطۂ کمال تک پہنچاتی۔ یعنی قرآن کریم کا نام فرقان بھی ہے، اور اس کا مطلب حق و باطل میں امتیاز کرنے والا یا کسوٹی یا معیار، اور قرآن کریم ہی بنیاد پر یہ ہم دریافت کر سکتے ہیں سابقہ الہامی کتب کو کون سے حصے میں کلام الہی تصور کیا جا سکتا ہے۔ قرآن اور بائبل کے درمیان سائنسی بنیاد تقابل، قرآن مجید اور بائبل کے سرسری مطالعے سے آپ کو متعدد ایسے نکات مل جائیں گے جو دونوں میں قطعی یکساں معلوم ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ان کو بغور جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان میں سراسر اختلاف پایا جاتا ہے، صرف تاریخی تفصیلات کی بنیاد پر۔ ایسے شخص کے لیے جو مسیحیت یا اسلام میں سے کسی کی تعلیمات پر عبور نہ رکھتا ہو، یہ فیصلہ کرنا سخت مشکل ہوگا کہ دونوں الہامی کتب میں سے کون سا صحیح ہے۔ تاہم اگر آپ دونوں کتب کے متعلقہ اقتباسات کو سائنسی علوم کے معیار پر رکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سچ کیا ہے۔ ذیل میں دی گئی چند مثالوں میں آپ اس حقیقت حال سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ بائبل اور کائنات کی تخلیق۔ بائبل کی پہلی کتاب پیدائش یعنی جینیسس کے باب اول میں لکھا ہے کہ کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا گیا ہے، یعنی کائنات 6 دن میں پیدا کی گئی ہے، اور ہر دن سے مراد 24 گھنٹے کا دورانیہ ہے۔ اگر قرآن مجید میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ کائنات 6 ایام میں پیدا کی گئی ہے، لیکن قرآن مجید کے مطابق یہ ایام سال ہر سال طویل ہیں۔ اس لفظ یوم کے 2 معنی ہیں، اور اول یہ ہے کہ اس سے مراد کون سا ہے، معمول کے 24 گھنٹے کا دن، اور دوم سے اس کا مراد مرحلہ یا ایک ایسا عہد جو بہت طویل زمانے پر مشتمل ہو۔ جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ کائنات 6 دنوں میں پیدا کی گئی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کو 6 طویل ادوار یا زمانوں میں پیدا کیا گیا ہے، اور سائنسدانوں کو اس بیان پر کوئی اعتراض نہیں۔ کائنات کی تخلیق میں اربوں سال صرف ہوئے، اور یہ بات بائبل کے اس تصور کے منافی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کائنات صرف 6 دنوں میں پیدا کی گئی ہے، جبکہ ہر دن 24 گھنٹے کا تھا۔ اور بائبل اور سورج کی تخلیق۔ بائبل کی کتاب
پیدائش میں کہا گیا ہے کہ روشنی دن اور رات کو خدا نے خدائے کائنات کی تخلیق کے پہلے روز پیدا کیا گیا۔ چنانچہ اس میں لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور زمین اور ویران اور سنسان تھی اور گہرا اور اوپر اندھیرا تھا۔ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جائے اور روشنی ہو گئی، یعنی کن کہا، کن تو خالی کن کہا اور کام ہو گیا۔ اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، تو خدا نے روشنی کو ایک تاریکی سے جدا کیا، اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ جدید سائنس کے مطابق کائنات میں گردش کرتی ہوئی حقیقت در حقیقت ستاروں میں ایک پیچیدہ عمل کا نتیجہ ہے، جبکہ بائبل کے مطابق سورج، چاند اور ستارے جو تھے اور روز پیدا کیے گئے تھے۔ کتاب پیدائش میں لکھا ہے کہ سو خدا نے دو بڑے نیر بنائے، اور ایک نیر اکبر کے دن کے حکم کرے اور ایک نیر اصغر کے رات پر حکم کرے، اور اس سے ستاروں کو بھی بنایا، اور خدا نے ان پر فلک رکھا اور زمین پر روشنی ڈالی، دن اور رات پر حکم کرے اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کرے۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے کہ صبح اور شام صبح ہوئی، سو چوتھا دن ہوا۔ یہ بات خلاف منطقی کہ روشنی کا منبع نیر اکبر سورج تو 3 دن کے بعد پیدا کیا گیا، لیکن سلسلہ روز شب جو سورج کی روشنی کا نتیجہ ہے، پہلے دن ہی پیدا کر دیا گیا۔ مزید برآں ایک دن کے عناصر یعنی صبح و شام کے وجود کا ادراک تو سورج پہلے زمانے سے ہی گردش محوری کے بعد ہی ہو سکتا ہے، مگر بائبل کے مطابق صبح و شام کی تخلیق اور سورج کی تخلیق سے 3 دن پہلے ہی یہ عمل میں آ گئی ہے۔ اس کے برعکس قرآن مجید میں اس موضوع پر تخلیق کائنات کی کوئی غیر سائنسی ترتیب زمانی نہیں دی گئی ہے، لہٰذا یہ کہنا سراسر غلط اور مضحکہ خیز ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تخلیق کائنات کے موضوع پر بائبل کے اقتباسات تو نقل کر لیے، مگر بائبل کے خلاف منطق اور عجیب و غریب باتیں چھوڑ دی۔ سورج روشنی خارج کرتا ہے، چاند نہیں۔ بائبل کے مطابق سورج اور چاند دونوں روشنی خارج کرتے ہیں، جیسا کہ کتاب پیدائش میں انہوں نے بالترتیب نیر اکبر اور نیر اصغر قرار دیا گیا ہے، لیکن جدید سائنس کے مطابق چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی، وہ محض شمسی روشنی کو منعکس کرتا ہے، اور اس سے قرآن مجید کے اس نظریے کی تائید ہوتا ہے کہ چاند منیر تائید ہوتی ہے جی، اس نظریے کی تائید ہوتی ہے کہ چاند منیر یعنی روشنی کو منعکس کرنے والا ہے، اور اس سے آنے والی روشنی منعکس شدہ ہے۔ اب یہ سوچنا دور اذکار ہے۔ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائبل کی ان سائنسی غلطیوں کی اصلاح اور پھر ایسی اصلاح شدہ عبارات قرآن کریم میں شامل کر لی۔ تخلیق نباتات اور سورج۔ بائبل کی کتاب پیدائش باب اول فقرہ 11 سے 13 کے مطابق نباتات، گھاس بیج اور پودوں کو اور پھل اور درختوں کو تیسرے روز پیدا کیا گیا، جبکہ اسی باب کے فقرے 14 نمبر 19 کے مطابق 14 اور 19 کے مطابق سورج کی تخلیق چوتھے دن روز عمل میں آئی۔ اور سائنسی اعتبار سے یہ کیسے ممکن ہے کہ نباتات سورج کی حرارت کے بغیر ہی وجود میں آ جائیں، جیسا کہ بائبل میں بیان کیا گیا ہے؟ اگر غیر مسلم معترضین کے بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ فی الواقع قرآن کے مصنف تھے، تو انہوں نے بائبل کے مواد سے کچھ کیا، تو آخر یہ کیسے ممکن ہوا کہ انہوں نے بائبل میں شامل وہ بیانات چھوڑ دیے جو سائنسی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے، اور قرآن کریم میں کوئی ایسے بیان نہیں ملتا جو سائنسی حقائق کے خلاف ہو۔ تخلیق آدم اور بائبل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کرۂ ارض پر پہلے صفحہ دوسری طرف کر رہا تھا۔ حضرت تخلیق آدم اور بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کرۂ ارض پر پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام تک بیان کردہ سلسلہ نسب کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام آج سے تقریباً 5800 برس قبل زمین پر مبعوث کیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 1948 برس کا بعد ہے، یعنی فاصلہ ہے، اور حضرت ابراہیم
ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1800 برس کا فاصلہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے آج تک 200 برس گزر چکے ہیں، اور رائج الوقت یہودی کیلنڈر کے مطابق 2000 2000 برس گزر چکے ہیں، اور رائج الوقت یہودی کیلنڈر بھی تقریباً 5800 سال پرانا ہے، جو تخلیق کائنات سے شروع ہوتا ہے۔ آثار قدیمیہ اور بشریات یعنی اینتھروپولوجی کے ماخذ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر قدم رکھنے والا انسان، پہلا انسان آج سے 10,000 سال پہلے پیدا ہوا تھا۔ قرآن کریم نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر زمین پر پہلے انسان کے طور پر کیا، لیکن بائبل اس کے برعکس نے یہ تو ان کی کوئی تاریخ بیان کی ہے اور نہ یہ بتایا کہ زمین پر کتنا عرصہ رہے۔ ادھر بائبل نے اس کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ سائنسی حقائق کے بالکل برعکس ہے۔ طوفان نوح اور بائبل کی کتاب پیدائش کے ابواب صفحہ نمبر یعنی ابواب 6، 7 اور 8 سے ظاہر ہوتا ہے کہ طوفان نوح عالمگیر طوفان تھا جس نے روئے زمین پر ہر زندہ انسان، زندہ چیز کو تباہ کر دیا۔ سو ان کے جو نوح علیہ السلام کے ہمراہ کشتی میں سوار تھے، کیا انسان، کیا حیوان، کیا رینگنے والے جاندار، کیا ہوا پر پرندہ، یہ سب کے سب زمین پر مر مٹے، اور فقط ایک نوح باقی بچا جو اس کے ساتھ کشتی میں تھا اور اس کے ساتھ جو کشتی میں موجود تھے۔ بائبل کے اس بیان سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ واقعہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 1656 یعنی 1650 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے 290 برس قبل اس وقت پیش آیا جب نوح علیہ السلام کی عمر 292 292 برس قبل اس وقت پیش آیا جب نوح علیہ السلام کی عمر 600 برس ہو چکی تھی، اور یہ طوفان 21ویں 22ویں صدی قبل مسیح میں آیا ہوگا۔ بائبل میں طوفان کی جو کہانی بیان کی گئی ہے وہ آثار قدیمہ سے ماخذ سے ملنے والی سائنسی شہادتوں سے متضاد ہے، جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مذکورہ صدیوں سے مصر کے 11ویں حکمران خاندان اور بابل کے تیسرے خانوادے سے سلطنت تہذیبی بحران کے بغیر مسلسل قائم تھی اور کسی بڑے طوفان سے متاثر نہیں ہوئی تھی۔ جی کسی بڑے طوفان سے متاثر نہیں ہوئی تھی جو 21ویں 22ویں صدی قبل مسیح پیش آئے تھے، اور اس کے برعکس قرآن مجید میں نوح علیہ السلام اور طوفان نوح کے بارے میں جو قصہ بیان کیا گیا ہے وہ سائنسی شہادت یا آثار قدیمہ کو قواعد سے متصادم نہیں ہے۔ اول تو قرآن کریم اس واقعے کی کسی متعین تاریخ یا سال کی نشاندہی نہیں کرتا ہے۔ دوم، قرآن کے مطابق بظاہر یہ سیلاب ایک عالمگیر واقعہ نہیں تھا جس نے زمین پر موجودہ انسان کو زندگی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، اور لہٰذا یہ فرض کرنا غیر منطقی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طوفان نوح کا قصہ بائبل سے مستعار لیا اور اس کا ذکر قرآن کریم سے کرنے سے پہلے قرآن کریم میں کرنے سے پہلے غلطیوں کی تصحیح کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون۔ قرآن کریم اور بائبل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جس دور میں یہود کا مصر سے خروج ہوا عمل میں آیا، جو قصے بیان کیے گئے ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ دونوں الہامی کتب اس امر پر اتفاق ہے کہ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کھاڑی کو عبور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ڈوب گیا جسے موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کے ہمراہ پار کر گئے تھے۔ قرآن مجید کی سورہ یونس میں ایک مزید خبر یہ دی گئی کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ آج ہم تیرا جسم بچا کر سمندر سے باہر نکال پھینکیں گے تاکہ وہ بعد والوں کے لیے نشان عبرت ہو، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اور ڈاکٹر موریس بکائی نے مکمل تحقیقات کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ اگرچہ فرعون رامسیس ثانی اس بات کے لیے معروف ہے کہ اس نے بائبل کے بیان کے مطابق اسرائیلیوں پر ظلم کیا تھا، اور رامسیس ثانی کا بیٹا
منفتاح اس کا جانشین ہوا، اور یہی یہود و مصر سے خروج کے دوران بحیرہ قلزم کی کھاڑی میں ڈوب کر مر گیا، اور 1898 میں مصر کی وادی مملوک کے منفتاح کا مومیا کا معائنہ کرنے کی اجازت حاصل کی، اور اس معائنے سے انہوں نے جس کے نتائج اخذ کیے ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ منفتاح غالباً ڈوبنے سے یا اس شدید صدمے کی وجہ سے اس کی لاش کو عبرت کے طور پر محفوظ رکھیں گے، اور فرعون کی لاش سے ملنے جلنے والی ظاہر ہوگی، جو اب اس مصری عجائب گھر متحف مصری اور واقع قاہرہ میں پڑی ہوئی ہے۔ اور اس آیت قرآنی نے ڈاکٹر میرز بقائی کو، جو اس وقت تک عیسائی تھا، مطالعہ قرآن پر مجبور کیا، اور بعد میں اس نے بائبل، قرآن اور سائنس کے عنوان سے ایک کتاب لکھی، جو اس بات کا اعتراف کیا کہ قرآن کریم کا مصنف اللہ کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور ڈاکٹر بقائی نے آخرکار اسلام قبول کر لیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم، یہ شواہد اس بات کو ثابت کرنے کے یہ کافی ہے کہ قرآن مجید بائبل سے نقل نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن تو فرقان ہے، یعنی وہ کسوٹی کے ذریعے سے حق اور باطل میں امتیاز کیا جا سکتا ہے، اور اس سے استفادہ کر کے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ بائبل کا کون سا حصہ کلام الہی تصور کیا جا سکتا ہے، اور قرآن مجید خود اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ سورہ سجدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ الف لام میم، بے شک یہ اس کتاب کا نزول رب العالمین کی طرف سے ہے، اس کتاب کا نزول رب العالمین کی طرف سے، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود گڑھ لیا ہے یا نہیں؟ نہیں، بلکہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اور تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پائیں۔ تنزیل وما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون، شاید کہ وہ ہدایت پائیں، یہ کتاب ضرور۔ جی، تو خلاصہ یہ نکلا، دیکھیے موٹی سی بات ہے کہ اگر کوئی مان لیا کہ کوئی بھی کہتا ہے، غیر مسلم ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، اگر مان لیا کہ یہودی کہتا ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کتاب کو قرآن کریم میں نقل کر دیا گیا ہے، تو سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ چلیے مان لیتے ہیں کہ قرآن کریم میں اسی بات کو نقل کر دیا گیا ہے، تو آئیے قرآن کریم کو صحیح مان کر کے، ایمان لا کر کے مسلمان ہو جائیے، کہانی ختم۔ یہ نہ ماننے کا بہانہ کیوں بنا رہے ہیں؟ بات سمجھ میں ہے نا؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی وید گیتا بائبل کا یہ نقل ہے، تو ٹھیک ہے، نقل ہے تو عقل ہے آپ کے پاس، تو اس پر ایمان لائیے اور مسلمان ہو جائیے، سیدھی بات کیا؟ ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو بنا لیا ہے، اور اس کے رائٹر اور اس کے مؤلف جو ہیں کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو دیکھیے کوئی بھی مصنف ہو، مؤلف ہو، کتاب لکھتا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا لکھتا ہے کہ بھائی اگر اس میں کہیں بھی کسی آدمی کو کوئی غلطی نظر آئے تو ہم کو مطلع فرمائے، تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کو صحیح کر دیا جائے۔ اب قرآن کریم کے پہلے ہی صفحے میں کے اندر کیا کہا گیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک شبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کتاب لکھتا ہے تو جو انسان کے اندر خرابی ہوتی ہے، جو انسان کے اندر کوئی ایسی کجی کمی ہوتی ہے، اس کو وہ اجاگر نہیں کرتا ہے، اس کو چھپا دیتا ہے۔ جتنی خوبیاں ہوتی ہے ساری خوبیوں کو لکھ دیتا ہے، بلکہ جو خوبی نہیں بھی ہوتی ہے اس کو زبردستی جو ہے اس میں لکھ دیا جاتا ہے، ہمارے حضرت ایسے ہیں، آپ پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ ہیں وہ ہیں، ایسے کارنامے انجام دیے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، بڑے بڑے کفار و مشرکین کے سردار موجود تھے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت پہنچا رہے تھے، تو ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم وہ پہنچ جاتے ہیں،
بار بار جو ہے وہ سوال کرنے لگتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر انداز کرتے ہیں. اس لیے نظر انداز کرتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے جو رئیس ہیں اگر یہ سمجھ جائیں تو دین اسلام کو پھیلنے میں کیا ہے کہ آسانی ہو جائے گی. یہ نیت ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ان کو تکلیف ہو جاتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کو، حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو، کہ شاید ہم نابینا ہیں اس لیے ہمارے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہیں دے رہے. یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سورہ عبس نازل فرما دیتا ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اور اس میں ایک طرح سے آپ دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی ہے. اور وہ تنبیہ دراصل کیا ہے کہ قیامت تک آنے والے ہم لوگوں کے لیے یہ تنبیہ ہے کہ ہم لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کریں تو بڑوں کے چکر میں چھوٹوں کو نظر انداز نہ کریں. کیا یہ تنبیہ اصل میں کیا ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو صورت نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رہنے دیا، اس کو الگ نہیں کیا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بس میں ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو الگ کر دیتے. اسی طریقے سے ہمارے بیوی کے اوپر، آپ کے بیوی کے اوپر اگر کوئی الزام لگا دے، جھوٹا الزام ہو، تو آدمی کیا ہے کہ اس چیز کو کتاب کے اندر ذکر نہیں کرے گا. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، پاک ہے، صاف و شفاف ہے، لیکن کچھ کیا ہے منافقوں نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹے الزام لگا دیے، ہے کہ نہیں؟ تو وہ واقعہ بھی کہیں کہ سورۃ النور کے اندر آپ کو مل جائے گا. تو یہ ساری سچائیاں ہیں اور بہت سارے دلائل ہیں جو موجود ہیں، مکتوب ہیں. جو بھی حق پسند انسان ہوگا اس کو انشاءاللہ ضرور ہدایت ملے گی اور اس سے وہ روشنی حاصل کرے گا. اور تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. اگر انسان ماننا ہی نہ چاہے تو پھر تو کیا ہے کہ اس کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بے طلب کو اور ضدی کو، ہٹ دھرم کو، تین آدمی کو ہدایت نہیں ملتی ہے. بے طلب جس کے اندر طلب ہی نہیں، ضدی وہ اپنے ضد پہ اڑا ہوا ہے، نہیں دو دو پانچ ہوتا ہے تو اس کو کون سمجھا پائے گا؟ ایسا ضدی کوئی ہے کہ نہیں؟ ہٹ دھرم ہے بالکل، لاؤ لاٹھی مارو کپار پھوڑ دو، ہم مانیں گے ہی نہیں. تو ایسے آدمی کو سمجھانا مشکل ہے. تو ایسے لوگوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. ٹھیک ہے، اسی پہ آج کا درس مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ کل آگے کیا جائے گا، اور باقی انشاءاللہ کوئی شلوک وغیرہ جو ہے